جی تو اس سورۃ لقمان میں جو لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کیں، اس میں ایک پوائنٹ پر علماء نے ایک چیز کو اکٹھا کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے پہلی نصیحت کی تھی کہ لا تشرک باللہ، کہ تم جو ہے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تو یہاں سے ابتدا ہو گئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ تو ہر مسلمان کا ایک کیا ہے، مین وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو نصیحتیں تھیں ان میں کچھ آپس میں ربط ہے اور اس میں ایک ترتیب ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یعنی کیا ہوا کہ شرک سے بری الذمہ ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے بعد، آپ کے آخری نبی ہونے کو ماننے کے بعد، جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اسلام کا وہ ہے نماز ادا کرنا۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی کہ اس کا مطلب نماز قائم کرنا پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑا حکم دیا جو آج بھی وہ بڑا ہی حکم ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرنا۔ یعنی یہ دو کام کرنے، نماز کے ساتھ یہ دو لازمی ملا لینا، ایک نیکی کا حکم، دوسرا برائی سے منع کرنا۔ اب اگلی جو باتیں آ رہی ہیں، ایک عالم صاحب نے ان سب کو ان کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو چکے، شام سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اگلی بات کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ اب ہوگا کیا، جب تم نہی عن المنکر کرو گے اور امر بالمعروف کرو گے تو نتیجہ تمہیں کچھ تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ کوئی بھی ایسے ہی آپ کا نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کسی کو کہیں کہ تم گانے نہ سنا کرو، تم فلمیں نہ دیکھا کرو، تم ڈرامے نہ دیکھا کرو، تم گالیاں مت نکالا کرو، تم غیبت مت کیا کرو، تم جھوٹ مت بولا کرو، تم کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، تم کسی کو دھوکہ مت دو، یہ سب کام اور بھی مزید بھی اس میں جتنے بھی ہیں تو بہت سارے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک بات کی ہے، یہ وہ جس پہ فوراً لوگ آپ کو آگے سے ریئیکشن دیتے ہیں، یہ میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سو اس پر اب آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، آگے سے آپ پہ جوابی فائر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے، آپ کو تانے بھی مارے جا سکتے ہیں، تو کچھ بھی پیش آ سکتا ہے اور آئے گا۔ جیسا کہ ایک عالم نے فرمایا کہ یہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ جو اصابک فعل ماضی آ رہا ہے یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ لازمی ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کرنے والوں کو اس کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کرنا پڑ رہا ہے۔ کس کو کسی طرح کرنا پڑتا ہے، کسی کو کسی طرح۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کامنٹس میں بھی نہیں بخشتے، یہ بھی وہی ہے کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ میں نے فار ایگزامپل کوئی ٹویٹ لکھ دی، کوئی کمیونٹی پر پوسٹ لگا دی، کوئی سٹیٹس پر لکھ دیا یا کچھ ویڈیو ڈال دی، اب نیچے جو نیگیٹو کامنٹس آئیں گے وہ وہی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ اب آپ صبر کریں، جو آپ نے نہی عن المنکر کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، اب اس پر آپ کو جو کامنٹس آئیں گے اس کو آپ برداشت کریں اور اس پر کوئی جوابی کارروائی نہ کریں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے۔ اگلی بات جو اس میں سے نکلی وہ انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے تو نتیجتاً آپ میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، یہ تو سارے گناہ گار ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو حقیر نہیں جاننا، ان کے ساتھ دیکھیں بعض کو ہوتا ہے، یعنی یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے تو اس کے اندر ایک تکبر کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ خود کو ان سے افضل سمجھنے لگے، خود کو وہ ابتر سمجھنے لگے کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ تو سب گناہ گار لوگ ہیں، میں بڑا نیک ہوں۔ تو یہ بات پیدا ہوگی تو پھر وہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، چہرہ بگاڑے گا، کسی گناہ گار کو دیکھ کے چہرہ ٹیڑھا کر لے گا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اگلی بات کیا ہوئی؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ بھی اسی سے جڑی ہے کہ نتیجہ نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اترا کر چلنے لگے، گناہ گاروں کو دیکھ کر اکڑ کر چلنے لگے، تکبر آ جائے، چال بدل جائے، سینے چوڑے ہو جائیں، کندھے اونچے ہو جائیں، سر بلند ہو جائے، نگاہیں آسمان کی طرف چلی جائیں۔ تو کیا ہے، یہ بھی نہیں کرنا، یعنی یہ سب کرنے کے بعد یہ چیزیں خود میں پیدا نہیں ہونے دینی۔ یہ بیسیکلی شیطان آ کر کھیلتا ہے نا، وہ کہے گا تم بڑے نیک آدمی ہو، واہ تمہارا تو کیا ہی کمال ہے، یہ تو سب گناہ گار ہیں، ان سے نفرت کرو۔ یہ چیز آگے اور پوائنٹ کیا آیا
کہ وقصد فی مشی کا، یعنی اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کرنا، کہ یعنی تمہاری چال کے اندر تکبر محسوس نہ ہو، تمہاری چال کے اندر بڑائی محسوس نہ ہو، کہ کسی کو کچھ سمجھو ہی نہ۔ تو آج کل خیر جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، یا جو بھی سواری کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، وہ سوچ لیں، یہاں چونکہ میں خلیج میں رہتا ہوں تو اس کا تو میں نے بڑا مشاہدہ کیا ہے، یعنی آپ کوئی چھوٹی گاڑی والا کسی بڑی گاڑی والے کو کراس کرے تو بڑی گاڑی والا غصہ کر جاتا ہے اور وہ اتنی سپیڈ بڑھاتا، یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے نا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، یعنی صبر کرو یار، یہ تکبر ہے نا، اس نے مجبور کیا، وہ اندر آگ بھڑکی ہیں، اتنی چھوٹی گاڑی اور مجھے کراس کر گیا، غصہ کر جانا، یہ والی چیزیں نہیں پیدا ہونے دینی۔ اور یہ ہر طرح اپلائی ہوگا، یہ صرف گاڑیوں والا پر نہیں، جس کے پاس جو سواری ہے، کیونکہ دیکھیں نیچے دیکھنا ہے، نیچے جو لوگ ہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ کے اندر کوئی تکبر ہے۔ اگلی بات جو انہوں نے فرمایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اس کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ انسان جب نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہی ایک تکبر پیدا ہوتا ہے جس سے وہ بار بار لوگوں پر چڑھ دوڑ کر بات کرتا ہے، غصے ہوتا ہے، ان کو اونچا اونچا بولتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کی آواز محفل میں بلند رہتی ہے، یعنی کہیں بیٹھے گا تو بہت شدید اونچا چیخ چیخ کر بولے گا، اور اس بات سے انہوں نے منع کیا کہ یہ سب نہیں پیدا ہونے چاہیے۔ تو یعنی ان عالم صاحب نے اس نہی عن المنکر کا نتیجہ نکالا تھا کہ یہ باتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے یہ پوری ایک ترتیب میں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر غور و فکر کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ چلیں جی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو سورۃ لقمان ہماری مکمل ہوئی، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی اور پھر ہم سورۃ السجدہ کی طرف بڑھ جائیں گے، اور پھر ہمارا سفر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ توفیق ملتی تو یہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر، ان تمام آیات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔